السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اور گڈ مارننگ بھی ہو آپ دوستوں کو، سلام بھی ہو، اور اچھی افتتاح ہے ماشاءاللہ آج۔ لو جی، وہ کہتے ہیں نا کہ تو چلتے میں آیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج نئے سال کو بھی 2 دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دن ایسے ہی، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے پھر سالوں میں، اور سالیں صدیوں سے بنتی چلی جاتی ہیں، اور اس طرح کا جو ہے نا وہ ماحول بن جاتا ہے پھر۔ ٹھیک ہے، تو امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کے بھی دن اچھے گزریں گے، ہمارے بھی دن اچھے گزریں گے۔ ٹھیک، آپ یہ سنائیں کہ ہم آپ کو سنائیں نئی تازی۔ نئی تازی یہ ہے کہ جناب علی آج بھی سلامتی کمیٹی کا، سیکیورٹی کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے، اور اس میں بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ کچھ فیصلوں کا افواہیں چل رہی ہیں، وہ یہ چل رہی ہیں کہ جناب اس قومی سلامتی کونسل میں، اس کمیٹی میں الیکشن کے تعین کا بھی کر دیا گیا ہے، اور الیکشن کے حوالے سے جو افواہیں پھیلی ہوئی ہیں اسلام آباد میں، وہ یہ ہیں کہ جناب یہ الیکشن اب کروا دیے جائیں گے اکتوبر میں۔ یہ افواہیں ہیں جی، اب آگے دیکھیں اس کی کنفرمیشن کیا ہوتی ہے۔ افواہ تو اچھی ہے، ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ اکتوبر نومبر میں ہوں، لیکن اگر حالات زیادہ خراب ہوئے اور عمران نے شور شرابے کیے تو پھر ہم ریکمینڈ کریں گے کہ پھر اس کو اگلے سال اکتوبر میں ڈالیں، اکتوبر 2024 میں ڈالیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ایک آدمی اگر اپنا وہ وزیر اعظم نہیں ہے اور وہ ملک کے مفاد کو بھی نہیں سوچ رہا کہ میں نے کس طریقے سے کرنا ہے، اور پاکستان کا مفاد کس طریقے سے ہے، پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا گیا ہے، اور اب معاشی طور پر پاکستان کے جو ہے نا وہ حالات ٹھیک ہونے ہیں، اور اگر کسی کو کوئی احساس نہیں ہے اور صرف اپنے مطلب کے لیے، اپنی کرسی کے لیے وہ چاہتا ہے کہ ابھی الیکشن کرا دیے جائیں، بھئی کیسے کرا دیے جائیں؟ ابھی الیکشن تو نہیں نہ ہو سکتے۔ اور الیکشن کے حوالے سے اسلام آباد میں بھی جناب وہ آج پٹیشن لگی ہوئی ہے، انٹرا کورٹ اپیل۔ ٹھیک ہے جی، وہ دائر ہوئی ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد میں بھی آج بڑی اہم خبر آ سکتی ہے کہ جی یہ الیکشن کب کرائے جائیں۔ حکومت جو ہے، حکومت نے تو خیر وہ اس میں نئے شکیں ڈال کے، اور نئے یو سی کونسل وغیرہ ڈال کے، وہ اس کی وجہ سے ڈیلے ہوا۔ الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ ہمیں یہ 1 ہفتہ پہلے آپ نئی یوسیاں ڈال رہے ہیں، ہم اس کے اوپر کام نہیں کر سکتے۔ تو وہ، اور حکومت ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ پرانے سسٹم کے تحت کروائیں۔ تو اب وہ الیکشن کمیشن بھی پھنس گیا، اس کے اوپر عمران خان کو تنقید کرنے کا موقع بھی مل گیا کہ یہ حکومت کی کوئی بات نہیں مانتا، اور یہ تو بلکہ اس کے انڈیپینڈنٹ ہونے کی دلیل ہے کہ اس نے کہا جی کہ میں پرانے الیکشن جو ہے وہ نہیں کرا سکتا، میں نئی حلقہ بندیوں کے مطابق الیکشن کرواؤں گا۔ تو وہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ جناب علی آپ سے ہم جو ویڈیو شیئر کریں گے، اس کے علاوہ جناب علی ایم کیو ایم پھر پرپرزے نکال رہی ہے، انہوں نے دھمکی دی ہے کہ جناب ہمارے مسائل حل کیے جائیں۔ ان کے کبھی بھی حل نہیں ہوں گے مسائل ان کے۔ ایم کیو ایم کو تو بھئی میں تو اللہ معافی دے، ایم کیو ایم کے تو مسائل کبھی حل ہوتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے بلیک میلنگ کی پوزیشن رکھی ہوئی ہے، ایک پریشر گروپ ہے، بڑی پارٹی تو یہ ہے نہیں، صرف کراچی میں ہے، یہ بڑی پارٹی تو نہیں ہے نا، ایک پریشر گروپ ہے، اور ان کے پاس 8-10 سیٹیں آ جاتی ہیں تو پھر یہ مطلب کہ جو ہے نا وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ پوری یہ کرو وہ کرو۔ یہ کوئی بھی حکومت آئی ہے، ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں اور ہر حکومت سے ناراض ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب پیپلز پارٹی سے ناراض ہو گئے ہیں کہ جی بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ صحیح طریقے سے آپ نہیں کروا رہے۔ بلاول بھٹو نے کہہ دیا میئر ہمارا کراچی میں ہمارا ہوگا، اس سے ان کو مرچیں لگ گئی ہیں۔ تو وہ چونکہ ایک چھوٹے علاقے کی پارٹی ہے، اس لیے اس نے اپنی سوچ بھی بڑی نہیں کی
کہ ملکی لیول پہ کوئی سوچا جائے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بس یہی سوچنا ہے کہ ہم حکومت میں رہیں، اور انہوں نے وہی کراچی کی حد تک ہی رہنا ہے، یا نام ہی اس کا MQM ہے، متحدہ قومی مہاجر موومنٹ، جو پہلے انہوں نے رکھا تھا وہی چلے گا نا۔ اب پھر وہ سارے ان کے دھڑے کٹھے ہو رہے ہیں، اور جب دھڑے کٹھے ہوتے ہیں تو عمران کو بھی دھڑکا لگ گیا ہے، کیونکہ یہ ان کی سیٹیں اس نے چوری کی تھیں، اور پیپلز پارٹی کو بھی دھڑکا لگ جاتا ہے۔ تو یہ سیاست ہے، ہمیں قومی سوچ کو پروان چڑھانا چاہیے، ویسے یہ علاقائی نہیں، قومی سوچ کو، بڑی پارٹیاں جو 3 4 ہیں ان میں سے کسی کا ان کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تو لیکن یہ بھی جمہوریت ہے کہ چھوٹی پارٹیوں کو بھی حق ہے، لیکن جب اتنا پرانا وہ 26 سال سے ایک ہی علاقے کے اوپر ہیں، پنجاب کے کہیں بھی انہوں نے دوسری کوئی سیٹ نہیں جیتی، تو اس لیے وہ پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آج امید ہے کوئی نئی ڈیٹ جو آئے گی جو کنفرم کرنے کے لیے، وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ آج جو سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں سارے شامل ہیں سوائے عزیز اللہ نیازی کے، یہ لطیفہ پتہ ہے نا آپ کو، سوائے نیازی کے ساری قوم شامل ہے، اور اس کو دعوت دی جاتی ہے، یہ کہتا ہے جی میں نے چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ بڑا نیک آیا ہے، خدا کی قسم بڑا نیک بندہ آیا ہے۔ اتنی گندی ویڈیو ہے کہ ہم دکھا ہی نہیں سکتے، یہ دیکھیں اس کا یہ کمال ہے، اتنی گندی گھٹیا ویڈیو ایک نہیں ہے کہ بندہ کہے چلیں جی یہ جھوٹی ہے، تسلسل ہے، ویڈیو کا خزانہ پڑا ہے، خزانہ۔ اب ہم کیا کریں جی، ہم کیا کریں؟ تو باہر کیا حالات یہ ہیں، سر جی کی دھند شند پڑی ہوئی ہے، سردی ہے، نیچے کچھ پہنے، یہ میں نے بھی نیچے بہت کچھ پہنا ہوا ہے، ٹانگوں کے نیچے بھی، ادھر بھی پہن کے رکھیں، اور یہ گیس کے ہیٹروں سے یا الیکٹرک ہیٹروں سے سردی نہیں جانے والی، سردی جاتی ہے جب آپ نیچے انڈر گارمنٹس پہنتے ہیں، یعنی کہ بنیان کی بجائے نیچے کوئی جرسی پرانی پہن لیں، کوئی پینٹ کی نیچے جو ہے نا وہ انڈر وہ پہن لے، بڑا والا پجامہ پہن لے، پھر آپ کی سردی کنٹرول ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔